میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ باجوہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جس جگہ پہ میں ابھی چل رہی ہوں اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہتا۔ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں بریسٹ کینسر سروائیور ہوں اور آج یہاں اپنے فالو اپ کے لیے آئی ہوں۔ یہ ہسپتال کینسر کے مریضوں کے لیے ایک ایسی امید ہے جہاں علاج کروا کے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹریگر آف ہیلتھ ہے جہاں بہت سارے مریضوں نے شفا پائی ہے۔ میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آج کچھ معلومات اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا جا رہی ہوں۔ میں اس وقت ہوں شوکت خانم ہاسپٹل۔ میں ہوں عائشہ باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے بلاگ میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تھوڑی لیٹ ہو گئی یہ ویڈیو کیونکہ اکتوبر میں بنانی تھی، اور اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہاں شوکت خانم میں اسپیشلی جو ہے بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے لیے جو ہے کافی کیمپین چلائی جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دینا چاہتی تھی بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ خواتین میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور 20 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی عورت تک کو بھی جو ہے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جو انالائز کیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، وہ ان میں سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اندرونی لباس کے انتخاب میں جو ہے بہت جو ہے دیکھ بھال سے کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا لباس جو ہے اندرونی لباس اپنے سائز سے، جسے ہم بلیزر بھی کہتے ہیں، اپنے سائز سے جو ہے وہ چھوٹا مت پہنے اور نہ ہی جو ہے تنگ پہنے، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ اندرونی لباس کا انتخاب کریں تو وہ اپنے سائز سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اب، اور اس کے علاوہ ابتدائی جو اس کے اویئرنیس پہ جو ہے کافی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گی۔ بریسٹ کینسر کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو چھاتی ہے اس کے گرد و نواح میں کسی قسم کا آپ کو کوئی گلٹی یا کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوراً اپنے قریبی معالج کو چیک کروائیں۔ اور اگر یہ گلٹی جو ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو چھاتی میں نپل میں کوئی ایسا مواد جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، یا پھر نپل اندر کی طرف دس رہا ہے، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ایک چھاتی کی شیپ جو ہے دوسری چھاتی سے مختلف ہوتی جا رہی ہے، یا کسی قسم کی کوئی پین ہے تو یا بغل میں اگر کوئی آپ کو غیر معمولی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے تو فوراً اپنے قریبی معالج کو چیک کروائیں۔ اور ابتدائی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے انڈر 40 جو ہیں فیمیلز خواتین، ان کے لیے جو ہے وہ FNA الٹرا ساؤنڈ اور بایوپسی ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز، اور 40 سال سے اوپر کی خواتین کو جو ہے میموگرام کے ذریعے سے ان تمام ٹیسٹوں کے ذریعے جو ہے وہ بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر جو گلٹی ہے یا کسی قسم کا جو پرابلم ہے چھاتی میں وہ کینسر کے ساتھ تو اس کا کنیکشن تو نہیں، اور اگر کینسر کے ساتھ کنیکشن ہے تو اس پہ پھر ابتدائی جو ہے کچھ ٹیسٹ جو ہے مزید معالج آپ کا جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، جس میں بون اسکین ہے، CT اسکینس ہیں اور الٹرا ساؤنڈس ہے، اور اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ اگر کینسر مزید آگے ٹریول کر گیا ہے تو MRI وغیرہ کے ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے نو ڈاؤٹ کہ کینسر کے ورڈ میں ہی بہت بڑا ٹیرر ہے اور ایک خوف سا آ جاتا ہے سن کے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب میں اس مسئلے سے 2004 تھی کچھ سال قبل، تو میں اپنے سے اوپر نہیں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتی تھی۔ میں دیکھتی تھی ان لوگوں کو، اسپیشلی مجھے ابھی بھی بہت دکھ آتا ہے جب میں دیکھتی ہوں بچوں کو، اسپیشلی جو کینسر میں کے مرض میں مبتلا ہے، یا بوڑھے لوگ جن میں بوڑھی خواتین ہیں یا بوڑھے مرد حضرات ہیں، تو مجھے بہت دیکھ کے ان کو دکھ آتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری تو صحت جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا ڈیورنگ ٹریٹمنٹ، تو یہ لوگ کیسے سہیں گے یہ ٹریٹمنٹ؟
इन चीज़ों को बस देख के मुझे आता है, और फिर हिम्मत भी होती थी कि अल्लाह ताला शुक्र है कि मैं इस एज में नहीं हूँ, बचपन में नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत बूढ़ी एज में नहीं हूँ, और मेरे लिए मुश्किल हो जाना था जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डाइट्स के मामले में आप आर्टिफिशियल जो जिसमें आप बेवरेजेस हैं, चीनी से बनी हुई मसनूआत हैं, इनका परहेज़ करें। अगर खुदा ना आपको कैंसर जैसा मर्ज़ जो है अगर आपकी बॉडी में चल रहा है, तो आपको जो है वो बेकरी की जो मसनूआत हैं उनसे भी मतलब बेकरी से बनी हुई जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं उनसे भी परहेज़ करें। और बेवरेजेस जो है मैं बिल्कुल नहीं लेती, फ्रेश जूस लेती हूँ। यखनी बहुत बेस्ट है, बकरे के गोश्त की जो गर्दन का पार्ट है, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि वो यखनी डेली पेशेंट को दें। और इसके अलावा कीमा ये और वाइट मीट जिसमें मछली जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, नट्स ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा आप इस बीमारी से आसानी से लड़ जाएंगे। और जो चीज़ और समझ आएगी मैं आपको उसके बारे में भी साथ साथ आगाह करती जाऊंगी। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लिबास के, अंदरूनी लिबास के इंतखाब में बहुत जो है गौर करें, और जो ऐसे लिबास का बिल्कुल इंतखाब ना करें जो आपके लिए मौजूद नहीं, या कल को आपको उसको पहनने से, इस्तेमाल करने से कोई मसला हो सकता है। तो क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ये मसला नहीं होता, लेकिन अब मैंने कुछ खवातीन ऐसी भी देखी हैं जिनके 5 बच्चे हैं या इससे ज़्यादा या इससे कम बच्चे हैं, उनमें भी ये मसला पाया जा रहा है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जो 20 साल की हैं, उनको भी ये मसला है। मैंने ऐसे भी खवातीन देखी हैं जो नियर 80 हैं, उनको भी ये मसला हो रहा है। तो ये हार्मोन्स पे बेस करती है डिजीज़ बेसिकली। तो ये चीज़ें ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन बस यही कहूँगी कि जब भी आपको कोई गैर मामूली तब्दीली दिखे चाहती हैं इसके एतबार में, तो फ़ौरन अपने करीबी मौलिक से ज़रूर रब्ता करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं जब भी यहाँ आती हूँ अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखती रहती हूँ। इनमें से कुछ बहुत मायूस दिखाई देते हैं, कुछ बहुत पुरुमीद, और कुछ खुद को नॉर्मल दिखा रहे होते हैं। बच्चों को देखती हूँ कभी बिलकते हुए और कभी खुश होते हुए। बड़े और बूढ़ों को देखती हूँ कभी उदास और कभी मुस्कुराते हुए। इन तमाम कैफियत को देखने के बाद खुद से फिर अंदाज़ा लगाती हूँ कि ये ठीक है, ये ठीक हो रहा है, और शायद ये ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मुझ में भी हिम्मत ना होती तो मैं भी शायद ठीक ना हो पाती, क्योंकि ये इलाज हमेशा हिम्मत, कर्ज मांगता है। कभी कभी बहुत खुश हो जाती हूँ यहाँ आके, और कभी कभी इंतहाई पैनिक। ये इसी तरह से है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो मुझे दिखता है या जो मैं महसूस करती हूँ उसी के मुताबिक मेरा मूड स्विंग करने लगता है। जी, तो व्यूअर्स मैं आपको बता रही थी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपको एक मैंने सोचा कि मैं वीडियो क्लिप बनाती हूँ, आपको थोड़ी अवेयरनेस दूँ। किसी किस्म की भी आपको अगर खुदा ना खास्ता छाती में कोई चोट लगती है या कोई भी आपको गिल्टी या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें और ताहीर मत करें। स्टार्टिंग जो है इनिशियली स्टेज पे जो है इस मर्ज का इलाज जो है बहुत हद तक मुमकिन है। और बहरहाल फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि इन चक्करों में मत पड़े स्टेजेस के, लेकिन अपना जो है वो मुआयना वगैरह वो खुद भी करती रहे जैसा कि डॉक्टर आपको बोलते हैं। अगर खुदा ना अगर आपके घर के करीब ये हॉस्पिटल नहीं है, आप दूर हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, जिस तरह मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी पेशेंट जो है वो अफगानिस्तान से, ईरान से, मुख्तलिफ जगह से आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से। और यहाँ पे लाहौर में जो है ये शौकत खानम, यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ से भी पेशेंट काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आना जिन लोगों के लिए मुमकिन नहीं, या जिन लोगों की एक्सेस में काफ़ी
یہ جگہ دور پڑتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے قریبی ہاسپٹل میں ضرور اپنا چیک اپ کروائیں اور ضرور اپنا جو ہے وہ اپنا معائنہ کروائیں، اور خود بھی فیمیل جو ہے اپنا معائنہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہی ہوں، بریسٹ کینسر کی ابھی کوئی سمجھ نہیں، مطلب بہت ساری لوگ ڈفرینٹ علامات اس کے کاز بتاتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور چیز جو میرے نالج میں آئی ہے وہ یہ کہ ایسی لڑکیاں جن کو بہت ارلی پیریڈز ہوتے ہیں اور بہت دیر تک ان کو پیریڈز رہتے ہیں، تقریباً 50 سے اوپر کی عمر تک، یعنی 55 یا 60 سال کی عمر تک، اور ان کے پیریڈز کی جو سٹارٹنگ ٹائم ہے 10 سے 12 سال کی عمر میں کو ہوئے ہیں، تو ایسی بچیوں، ایسی لوگوں کو بھی، ایسی خواتین میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز ہونے کا جو ہے وہ زیادہ چانس ہے، اور میں نے کہا یہ بھی آپ کو میں اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کچھ کوئی معلومات ہوئی میرے پاس تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی، تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اب رات ہو چکی ہے اور مجھے جانا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، ویری گڈ یور سیلف، اور اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں خواتین، اور خدا نخواستہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو پھر اگر ارلی اس کو یعنی کہ انیشلی سٹیجز میں اس کو مرض کو پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنی صحت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز مت کریں۔ ٹیک کیئر، ویری گڈ یور سیلف، اللہ حافظ۔